بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الجابر یوٹیوب چینل پر خوش آمدید دوستو۔ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک جتنے بھی جھوٹے نبی آئے ہیں ان میں سے 22 بڑے جھوٹے نبیوں کے دلچسپ اور عبرتناک واقعات، اور وہ بھی مستند تاریخی حوالوں سے بتائیں گے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جی دوستو، آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، قرآن کریم اور احادیث کی بنا پر امت مسلمہ کا قطعی عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی کہ آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو منصب نبوت پر فائز نہیں کیا جائے گا، اور یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دجال اور کذاب ہوگا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک متفقہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک تقریباً 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، اور ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 30 کا ذکر ہے، لیکن اب تک تو سینکڑوں یا ہزاروں جھوٹے نبی آ چکے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 30 یا کم و بیش دجالوں کی خبر دی ہے وہ ان جھوٹے دعویداروں کے متعلق ہے کہ جن کا فتنہ کافی عرصہ قائم رہا اور جن کی شہرت اطراف عالم میں پہنچی۔ ایسا نہیں ہے کہ جس بیوقوف نے یہ کہہ دیا کہ میں نبی ہوں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کا مصداق بن جائے۔ ایسا دعوے دار اس حدیث کا مصداق نہیں ہو سکتا جس کو اپنے وطن سے باہر کوئی جانتا تک نہ ہو، بلکہ ان 30 جھوٹے نبیوں میں وہی لوگ داخل ہیں جن کے فتنہ کو عالمگیر شہرت حاصل ہو چکی ہو۔ اس سلسلے میں آج ہم آپ کو مسیلمہ کذاب کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کا نام مسلمہ بن حبیب تھا۔ بعد میں یہ شخص مسیلمہ کذاب یا کذاب یمامہ کے لقب سے مشہور ہوا۔ یہ شخص یمامہ کا رہنے والا تھا۔ یمامہ ایک ریاست تھی جو آج کل سعودی عرب میں شامل ہے۔ اس کی خود ساختہ نبوت کا فتنہ کافی عرصے تک رہا، جس کو بڑے بڑے صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر جڑ سے اکھاڑ دیا۔ جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ مسلمہ ایک دفعہ بنی حنیفہ کے وفد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ حدیث کی کتابوں سے یہ 9 ہجری کا واقعہ ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، مگر ساتھ ہی یہ درخواست بھی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنا جانشین مقرر فرما دیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور کی ایک ٹہنی رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے مسلمہ، اگر تم امر خلافت میں مجھ سے یہ شاخ خرما بھی طلب کرو تو میں دینے کو تیار نہیں، مگر بعض صحیح روایات سے معلوم ہوتا ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کی تھی اور کہا تھا کہ اگر آپ مجھے اپنا جانشین متعین فرمائیں یا اپنی نبوت میں شریک کریں تو میں بیعت کرتا ہوں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے وہ مایوس ہو کر چلا گیا تھا۔
مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر یمامہ واپس آیا اور اہل یمامہ کو یقین دلایا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے اور اس نے اپنی من گھڑت وحی اور الہام کے افسانے سنا سنا کر لوگوں کو اپنا ہم نوا اور متحد بنانا شروع کر دیا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے جھوٹے دعوے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ایک قبیلے کے ایک ممتاز رکن جس کا نام نہار تھا یمامہ روانہ کیا تاکہ وہ مسلمہ کو سمجھا بجھا کر رائے راست پر لائے، مگر یہ شخص یمامہ پہنچ کر الٹا مسلمہ کا اثر قبول کر لیا اور لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ مسلمہ میری نبوت میں شریک ہے۔ نہار کے اس بیان سے لوگوں کی عقیدت مستحکم ہو گئی اور کثرت سے لوگ اس کی نبوت پر ایمان لانے لگے۔ جب ہر طرف سے اپنے ہم نواؤں کی کثرت اور عقیدت دیکھ کر مسلمہ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط لکھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا، مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام، معلوم ہو کہ میں امر نبوت میں آپ کا شریک کار ہوں۔ عرب کی سرزمین نصف آپ کی ہے اور نصف میری، لیکن قریش کی قوم زیادتی اور ناانصافی کر رہی ہے۔ یہ خط دو قاصدوں کے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا۔ حضور نے ایک قاصد سے پوچھا کہ تمہارا مسلمہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارا سچا نبی کہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کرا دیتا۔ اس دن سے دنیا بھر میں یہ اصول بن گیا کہ قاصد کا قتل جائز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کو جواب میں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جانب محمد الرسول اللہ بنام مسلمہ کذاب۔ سلام اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اس کے بعد معلوم ہو کہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور عاقبت کی کامیابی متقیوں کے لیے ہے۔ مسلمہ کی خود ساختہ شریعت اور معجزات۔ لوگوں کو اپنے دین اور جھوٹی نبوت کی طرف راغب کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل ایسی شریعت بنائے جو لوگوں کے نفسانی خواہشات کے مطابق ہو، تاکہ عوام کی اکثریت اس کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ اس نے ایسی شریعت کی بنیاد ڈالی جو انسان کے نفس کے خواہشات کے مطابق تھا۔ اس نے شراب حلال کر دی، زنا کو مباح قرار دیا، نکاح بغیر گواہوں کے جائز کر دیا، ختنہ کرنا حرام قرار پایا، ماہ رمضان کے روزے ختم کر دیے، فجر اور عشاء کی نماز معاف کر دی، قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں اور اس کی شریعت میں سنتیں ختم کر دی گئیں، صرف فرض نماز پڑھی جائے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی خرافات اس نے اپنی خود ساختہ شریعت میں جاری کی۔ کیونکہ یہ سب باتیں انسانی نفس کے عین مطابق تھیں، اس لیے عوام الناس جوک در جوک اس پر ایمان لانے لگے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر طرف فحاشی اور عیاشی پھیلنے لگی اور پورا علاقہ گناہوں میں ڈوب گیا۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، نبوت کے جھوٹے دعوت داروں کو دنیاوی حیثیت سے کتنا ہی عروج کیوں نہ حاصل ہو جائے، مگر دینی عزت اور عظمت ان کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔
اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مسلمہ کے لیے اس طرح ظاہر کیا تھا کہ جس کام کا وہ اپنی عظمت دکھانے کے لیے ارادہ کرتا یا دعا کرتا، معاملہ بالکل اس کے برعکس ہو جاتا۔ جیسا کہ ایک مرتبہ ایک شخص کے باغات کی شادابی کی دعا کی تو درخت بالکل سوکھ گئے۔ کنوؤں کے پانی بڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنا لعاب ڈالا تو کنوؤں کا پانی اور نیچے چلا گیا اور کنویں سوکھ گئے۔ بچوں کے سر پر برکت کے لیے ہاتھ پھیرا تو بچے گنجے ہو گئے۔ ایک اشوب چشم پر اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ بالکل اندھا ہو گیا۔ شیردار بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا تو اس کا سارا دودھ خشک ہو گیا اور تھن سکڑ گئے۔ اور اسی طرح کے بہت سارے واقعات مسلمہ کی ذات سے پیش آئے۔ مسلمانوں سے جنگ۔ مسلمہ کذاب سے مسلمانوں کی جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 11 لشکر ترتیب دیے تھے، ان میں ایک دستہ حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی قیادت میں مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے یمامہ روانہ فرمایا تھا، اور ان کی مدد کے لیے حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ فوج کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ کر دیا تھا، اور حضرت اکرمہ کو حکم تھا کہ جب تک حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ تم سے نہ ملیں حملہ نہ کرنا۔ مگر حضرت اکرمہ نے جوش جہاد میں حالات کا جائزہ لیے بغیر اور حضرت شرجیل کی آمد سے پہلے ہی مسلمہ پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت اکرمہ کو شکست ہوئی اور مسلمہ کا لشکر فتح کی شادیانے بجاتا ہوا واپس ہو گیا۔ حضرت شرجیل کو جب اس شکست کی خبر ملی تو وہ جہاں تھے وہیں ٹھہر گئے اور امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ایک لشکر ترتیب دیا، جس میں مہاجرین پر حضرت ابو حذیفہ اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عمر کے بھائی بھی ہیں، اور انصار پر حضرت ثابت بن قیس اور حضرت برآ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو امیر مقرر فرمایا، اور حضرت شرجیل کو بھی حکم دیا کہ وہ حضرت خالد کے لشکر سے آ کر مل جائیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی سے مدینہ سے نکل کر یمامہ کی طرف بڑھے۔ جب مسلمہ کو معلوم ہوا کہ حضرت خالد اس کی سرکوبی کے لیے مدینہ سے چل پڑے ہیں تو وہ خود بھی اپنا لشکر لے کر نکلا اور اقربہ کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ اسی طرح ایک سردار مجاع بن مرارہ ایک الگ لشکر لے کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مسلمہ کے لشکر سے ملے اس کا سامنا حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے اس کے سارے لشکر کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا اور مجاع کو زندہ گرفتار کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا، جس کو انہوں نے اپنے خیمہ میں قید کر لیا۔ اس کے بعد حضرت خالد نے بھی اقربہ کے مقام پر پہنچ کر لشکر کے سامنے ڈیرے ڈال دیے اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ دوسرے دن دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہوئے۔ مسلمہ کے لشکر میں 40,000 اور مسلمانوں کے لشکر میں 13,000 آدمی شامل تھے۔ مسلمانوں کے لشکر میں زیادہ تر اصحاب بدر بھی تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے لیے مسلمہ اور اس کے لشکر کو دین حق کی دعوت دی۔ دوسرے صحابہ نے بھی وعظ و نصیحت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر مسلمہ اور اس کے لشکر پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ چنانچہ جنگ کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے مسلمہ کے سردار نہار نے لشکر سے نکل کر لڑنے کی دعوت دی۔ اس کے مقابلے میں حضرت زید بن خطاب
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نکلے اور بڑی پامردی سے مقابلہ کرتے ہوئے اس کو قتل کر دیا۔ اب گھمسان کا رن پڑ گیا اور دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور ایسا قتال ہوا کہ چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ فوجی حکمت عملی کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید کے حکم سے مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ مسلمہ کی فوج حضرت خالد کے خیموں میں داخل ہو گئی، جہاں مجاع کو حضرت خالد بن ولید نے قید کر کے اپنی بیوی کی نگرانی میں دے رکھا تھا۔ فوجیوں نے حضرت خالد بن ولید کی بیوی کو قتل کرنا چاہا، مگر مجاع نے ان کو منع کیا اور کہا کہ اگر مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو پھر تمہاری عورتوں اور بچوں کی بھی خیر نہیں ہوگی۔ اس پر فوجی انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب مسلمہ کے لشکریوں کے دل بڑھ چکے تھے، کثرت تعداد کی وجہ سے مسلمانوں پر بھاری نظر آتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت ابو حذیفہ، حضرت ثابت بن قیس، حضرت زید بن خطاب نے زبردست قتال کیا اور دشمن کے لشکر میں جا گھسے اور داد شجاعت دے کر جام شہادت نوش کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے جب یہ دیکھا کہ مسلمہ کی فوج اپنی عددی کثرت کی بنا پر کسی تھکاوٹ کے آثار ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے ہیں اور مسلمانوں کا پلہ کبھی ہلکا ہوتا ہے اور کبھی بھاری، انہوں نے مسلمہ کے بڑے بڑے سرداروں اور بہادروں کو للکارا اور اپنے مقابلے میں انہیں تیش دلایا۔ چنانچہ بڑے بڑے سرما فوج سے نکل کر حضرت خالد سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے نکلے، مگر جو بھی مقابلے میں آتا وہ زندہ بچ کر نہیں جاتا۔ حضرت خالد بن ولید نے تنہا مسلمی لشکر کے بہت سے نامی گرامی بہادروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ دیکھ کر مسلمی فوج میں ہلچل سی مچ گئی۔ اب حضرت خالد نے مسلمہ کو پکارا اور دوبارہ اسلام لانے کی دعوت دی۔ اس نے پھر یہ مطالبہ نامنظور کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کی طرف لپکے، مگر وہ طرح دے کر دور نکل گیا اور ایک قلعہ نما باغ میں پناہ لی، جہاں اس کا لشکر بھی آ کر اس سے مل گیا۔ یہ ایک وسیع اور عریض قلعہ نما باغ تھا جس کے بڑے بڑے دروازے تھے۔ مسلمہ اس باغ میں اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا اور دروازہ مضبوطی سے بند کر لیا۔ اس باغ میں جانے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ یہ لوگ قلعہ بند ہو گئے ہیں اور ان کو سستانے کا موقع دیے بغیر ان پر حملہ جاری رکھنا چاہیے۔ اس کی ایک ہی ترکیب ہے کہ آپ مجھے دروازے کے قریب لے جا کر باغ کے اندر پھینک دیں، میں اندر جا کر دروازہ کھول دوں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم تمہیں دشمن کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتے۔ حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اصرار کیا تو ان کو دیوار پر کسی طرح چڑھا دیا گیا۔ وہ فوراً اندر کود گئے اور باغ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے سینکڑوں پہرے دار فوجیوں پر ٹوٹ پڑے اور نہایت بہادری کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھنے لگے اور سب کو مارتے کاٹتے آخر کار دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لیے ہوئے دروازہ کھلنے کے منتظر تھے، فوراً دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور پھر تو اس قدر گھمسان کا رن پڑا کہ کسی کو کسی کی خبر نہ رہی اور مسلمان بھیڑ بکری کی طرح مرتدوں کو ذبح کرنے لگے۔ جب مسلمہ نے مسلمانوں کا جوش و خروش اور اپنی فوج میں کچھ شکست کے آثار دیکھے تو اپنے خاص دستے کو لے کر میدان جنگ میں کود پڑا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی، جو اب مسلمان ہو چکے تھے اور مسلمانوں کے لشکر کے سپاہی تھے، نے اس کو دیکھ لیا اور اپنا مشہور نیزہ پوری قوت سے مسلمہ پر پھینکا، جس کی ضرب کاری لگی اور مسلمہ زمین پر گر گیا۔ قریب ہی ایک انصاری نے اس کو تلوار ماری اور اس کا سر کاٹ کر نیزے پہ چڑھا دیا۔ مسلمہ کے مرتے ہی اس کی پوری فوج میں ابتری پھیل گئی اور مسلمانوں نے بھی بے دریغ ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مسلمہ کے 40,000 کے لشکر میں سے
تقریباً 21,000 موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور مسلمان 660 آدمی شہید ہوئے، جن میں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے۔ مسلمہ کی موت کے بعد اس کا قبیلہ بنی حنیفہ صدق دل سے دوبارہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور ان کا ایک وفد امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھی گیا، جہاں ان کی کافی تکریم کی گئی، اور اس طرح یہ فتنہ اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالی ہماری چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائیں اور ہمیں بھی ختم نبوت کے سپاہیوں میں شامل فرمائیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہماری شفاعت ہو سکے۔ شکریہ۔